الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہم سب کی امی جان ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے ایک حدیث روایت کی گئی ہے اور بڑی پیاری حدیث پاک ہے، اس میں سمجھنے کا بڑا کچھ ہے، توجہ کیجیے گا۔ سیدہ کہتی ہے کہ سحری کا وقت تھا اور میں اپنے حجرے میں جو میرا گھر تھا اس میں کچھ سی رہی تھی۔ سینا سمجھتے؟ گھر میں سینا پرونا تو چلتا ہی رہتا ہے۔ سیدہ فرماتی کہ سحری کا وقت تھا، میں کچھ سی رہی تھی کہ سوئی گم ہوئی، گر گئی، گم ہوئی، اور اتفاق سے اسی دم چراغ بھی بجھ گیا۔ ایک دم کمرے میں کیا ہو گیا؟ اندھیرا۔ ایسے میں کیا ہوتا ہے؟ ایسے میں نبی برحق رسول رحمت شفیع امت نور کے پیکر انبیاء کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کمرے میں تشریف لاتے ہیں۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ فرما ہونا تھا کہ پورا کمرہ بقعے نور بن گیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے سوئی تلاش کر لی، حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کی روشنی میں کمرے کے اندر اتنا اجالا ہو گیا کہ میں نے وہ جو سوئی میرے ہاتھ سے گری تھی، جو گم ہو گئی تھی، میں نے الحمدللہ وہ تلاش کر لی۔ کہتی ہے کہ میں نے اپنے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا چہرہ کس قدر منور ہے، کیسا پرنور ہوا ہے۔ اس لیے تو ہم سب عاشقان رسول کیا جھوم جھوم کر پڑھتے ہیں، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، بولو نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ یہ نور والے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نورانیت۔ اب سنیے، حدیث آگے بڑھتی ہے۔ سیدہ عرض کرتی ہیں، آقا آپ کا چہرہ انور کتنا پرنور ہے۔ اس پر میرے آقا، میرے مولا، میرے ملجا، میرے ماوا، میرے ہادی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں کہ عائشہ، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو قیامت کے دن میرے اس چہرے کو نہ دیکھ سکے گا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہے، آقا وہ کون محروم ہوگا جو رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نورانی چہرے کا دیدار نہ کر سکے گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عائشہ 3 شخص ہوں گے جو قیامت کے دن میری اس نورانی چہرے کی زیارت سے محروم ہو جائیں گے۔ اب سنیے وہ 3 افراد کون ہیں۔ آقا نے فرمایا، 1 والدین کا نافرمان، 2 میری سنت کو ترک کرنے والا، اور 3 وہ شخص کے جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود شریف نہ پڑھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے
مبارک چہرے کی زیارت ہم سب کو قبر و حشر میں عطا فرمائے۔ اب اس مبارک حدیث کی روشنی میں آپ سب کو دعوت پیش کرتا ہوں۔ اس حدیث کے حوالے سے ہر کوئی خود غور کرے کہ واقعی کہیں خدا نہ خواستہ ان تین میں سے کوئی اس وقت میرے پاس تو نہیں کہ میں اپنے والدین کا نافرمان تو نہیں، کہیں میں حضور سید دو عالم کے طریقے سے ہٹ کر تو نہیں، کہیں میں ذکر پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی برکتوں سے محروم تو نہیں۔ یہ بات توجہ طلب ہے، ٹھیک ہے؟ اب آئیے میں آپ کی خدمت میں اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں، اور بالخصوص جو کمیونٹی ماشاءاللہ عز و جل یہاں پر تشریف فرما ہے، ان کی حوصلہ افزائی کا بھی میرے ذہن میں مدنی پھول ہے، اور اس حدیث کو لنک کرتے ہوئے بھی ایک بات آ رہی ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ہوا یوں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا تبارک و تعالی عز و جل کی جناب میں عرض کیا، میرے مولا مجھے میرا جنت کا ساتھی دکھا دے، جو جنت میں میرا پڑوسی بنے گا نا اسے دنیا میں میری ملاقات کروا دے۔ اللہ نے فرمایا فلاں شہر میں جاؤ، وہاں فلاں گوشت فروش تمہارے جنت کا ساتھی ہے۔ چنانچہ سرکار موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام وہاں اس گوشت فروش کے پاس تشریف لے گئے۔ ناواقفیت کے باوجود مسافر و مہمان ہونے کے ناطے اس نے آپ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کی۔ اب یہ گوشت فروش کا اور سرکار موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ میرے آقا شیخ کامل شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ ایک اپنے منفرد رسالے میں تحریر فرماتے ہیں۔ اس نے آپ کی دعوت کی، جب کھانا کھانے بیٹھے تو اس نے ایک بڑا سا ٹوکرا اپنے پاس رکھ لیا۔ اس گوشت فروش نے کیا کیا؟ ایک بڑا سا ٹوکرا اپنے پاس رکھ لیا، اندر دو نوالے ڈالتا۔ وہ ٹوکرا جو تھا بہت بڑا باسکٹ جو تھا، نوالے توڑتا، دو نوالے وہ اندر ڈالتا اور ایک نوالا خود کھاتا، دو نوالے اندر ڈالتا، ایک نوالا خود کھاتا۔ اتنے میں کسی نے دروازے پر دستک دی، یہ اٹھ کر باہر گیا، گوشت فروش اٹھ کر باہر گیا۔ سرکار موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نشست سے اٹھ کر اس ٹوکرے کو ملاحظہ فرمایا، اس زنبیل کو، اس بڑے سے ٹوکرے کو کہ جس میں یہ شخص دو لقمے ڈالتا تھا، اسے ملاحظہ فرمایا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ضعیف العمر مرد و عورت ہیں۔ اس ٹوکرے کے اندر کون ہیں؟ انتہائی ضعیف اولڈ مین اور اولڈ وومن، بہت بوڑھی عورت اور بہت بوڑھا مرد ہے۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام پر نظر پڑتے ہی ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کن کے ہونٹوں پر؟ وہ جو انتہائی ضعیف العمر، بہت زیادہ بوڑھے، شیخ فانی ان کو کہا جاتا ہے، ایک اصطلاح کے مطابق شیخ فانی یعنی بہت بوڑھے ہو گئے۔ اللہ کی شان، جیسے ہی سرکار موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ٹوکرے کو ملاحظہ فرمایا، وہ اندر ضعیف مرد اور ضعیف عورت نے سرکار موسیٰ کا چہرہ دیکھا۔ چہرہ دیکھتے ہی ان کے ہونٹوں پر کیا پھیل گئی؟ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اللہ اللہ، مسکراہٹ پھیل گئی، اور انہوں نے آپ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی، یعنی شہادت گواہی دی۔ اور اسی وقت ان دونوں کی رحلت ہو گئی، وہ دونوں انتقال کر گئے۔ یہ گوشت فروش واپس آیا، جب اس کی نظر اس ٹوکرے پر پڑی اور اپنے والدین کو فوت شدہ دیکھا تو سرکار موسیٰ کی طرف دیکھا اور عرض کرنے لگے کہ آپ ہی موسیٰ ہیں، اللہ کے نبی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تجھے کیسے معلوم ہوا؟ میں نے تو اپنا تعارف نہ کروایا تھا، تجھے کیسے معلوم؟ تمہیں کیسے اندازہ ہوا؟ عرض کی حضور، یہ جو ٹوکرے میں تھے نا، یہ دونوں میرے ماں باپ تھے۔ کون تھے؟ میرے ماں باپ تھے، اور میرے ماں باپ روزانہ گڑ گڑا کر دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ عز و جل ہمیں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جلووں میں موت نصیب فرما۔
یعنی جب ہمیں موت آئے تو ہم سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے جلوے دیکھ رہے ہوں. اللہ اکبر. ان دونوں کی اس طرح اچانک انتقال فرمانے سے میں نے اندازہ کر لیا کہ آپ ہی سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے. گوشت فروش نے مزید عرض کی میری ماں جب کھانا کھا لیتی تو خوش ہو کر میرے لیے یوں دعا کیا کرتی تھی کہ یا اللہ عز و جل میرے بیٹے کو جنت میں سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھی بنانا. تو سرکار موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سن کر ارشاد فرمایا مبارک ہو تجھے جس طرح اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے تیرے ماں باپ کی دعا قبول کی ہے کہ انہیں میرا جلوہ دکھا کر موت آئی ہے. اسی طرح رب کائنات نے تیری ماں کی دعا تیرے حق میں بھی قبول فرما لی ہے اور اس نے مجھے یہی بات کہہ کر بھیجا ہے کہ تو جنت میں میرا ساتھی ہوگا. اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. ایک وہ بدبخت ہے کہ جو والدین کا نافرمان ہے تو کل سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جلوہ نہ دیکھے گا. محروم ہے وہ شخص کہ جسے مولا نے ماں باپ کی نعمت سے نوازا مگر اس نے اس کی قدر نہ کی. چنانچہ میرے آقا شیخ کامل اس حکایت کو نقل کرنے کے بعد ارشاد فرماتے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں دیکھا آپ نے ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں کس قدر قبول ہوتی ہے. اگر والدین ناراض ہو کر بد دعا کر دے تو وہ بھی مقبول ہے. لہذا ماں باپ کو ہمیشہ خوش رکھنا چاہیے. سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے ماں باپ تیری دوزخ اور جنت ہیں. ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا سب گناہوں کی سزا اللہ تبارک و تعالی چاہے تو قیامت کے لیے اٹھا رکھتا ہے مگر ماں باپ کی نافرمانی کی سزا جیتے جی پہنچاتا ہے. اسی کے تحت میرے آقا شیخ کامل دامت برکاتہ العالیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ منقول ہے ایک شخص کو اس کی ماں نے آواز دی لیکن اس نے جواب نہ دیا. ماں نے پکارا بیٹے سن رہا تھا. ہم بھی اپنے عمل پر غور کریں اپنے اس فعل پر غور کریں. ایک شخص کو اس کی ماں نے آواز دی لیکن اس نے جواب نہ دیا. اس پر اس کی ماں نے اسے بد دعا دی تو وہ گونگا ہو گیا. کیا ہو گیا؟ گونگا ہو گیا. اور ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے ماں باپ کے منہ سے ہمارے لیے کیا کیا نکل جاتا ہے. وہ بچپن میں لڑکپن میں نکل جاتا ہے تیرا بیڑا غرق تیرا ستیہ ناس. یہ بیڑا غرق بھی ہوتا ہے اور ستیہ ناس بھی ہوتا ہے. یہ تکلیفیں یہ پریشانیاں یہ غم یہ مصیبتیں یہ آفتیں یہ امتحان یہ آزمائشیں ہیں. اچھا خاصا دھندا چل رہا ہوتا ہے اچھا خاصا کاروبار چل رہا ہوتا ہے ایک دم ٹھپ. صبح سے لے کر شام تک سیل بھی ہو رہی ہوتی ہے گاہک بھی آ رہا ہوتا ہے لائن سے بھی لگا ہوتا ہے مگر ہینڈ ٹو ماؤتھ خرچہ پورا نہیں ہوتا. معلوم ہی نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے کہاں جا رہا. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں دیکھا آپ نے ماں کی پکار کا جواب نہ دینے والا جیتے جی گونگا ہو گیا. اس میں ماں باپ کے نافرمانوں کے لیے جہاں عبرت کے مدنی پھول ہیں وہاں ماں باپ کے لیے بھی مقامی غور ہے. خصوصاً وہ مائیں جو بات بات پر اپنی اولاد کو اس طرح کہہ کر کہ تیرا ستیہ ناس جائے تو پھٹ مرے تجھے کوڑ نکلے کوسنے دیتی ہیں. ان کو اپنی زبان قابو میں رکھنی چاہیے. تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو بچوں کے لیے منہ سے نکل جاتا ہے نا بچے کی ننھی منی شرارتوں پر بھی ماں سے نکل جاتا ہے تیرا ستیہ ناس. اب وہ تیرا ستیہ ناس جو ماں کے منہ سے نکلا یہ ماں ہے یار اس کے منہ سے نکل تو گیا اور اگر قبول ہو گیا تو اللہ اکبر. کبھی کہیں ایسا نہ ہو کہ قبولیت کی ساعت یعنی گھڑی ہو دعا قبول ہو جائے اور اولاد کو سچ مچ کچھ ہو جائے اور یوں ماں خود بھی ٹینشن میں آ جائے. لہٰذا اولاد کو صرف دعائے خیر سے نوازتے رہنا انسب ہے. اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی آپ تمام پر رحمت ہو اور اللہ کے نیک بندوں کے صدقے ہم سب کی مغفرت ہو. یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے لمحہ غور ہے لمحہ توجہ ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے متعلق کتنے حساس ہیں کس قدر اپنے ماں باپ کی اطاعت کرتے ہیں ان کا کہا مانتے ہیں. ایک تعداد ہوگی کہ جن کے والدین بہت بوڑھے ہو چکے ہوں گے
जिस बाप ने जिंदगी भर हमें कमा कमा के खिलाया होगा, आज वो बेचारा हमारा मुंह तकता होगा। जिसने मेहनत कर करके हम सबको जवान कर दिया, आज वो बाप हमें तकता होगा, वो माँ हमें देखती होगी। हमारे पास उन माँ बाप के पास बैठने का टाइम नहीं है। दोस्तों के साथ चौकों पर घंटों कचेरियां मारते रहेंगे, रात के 2-2, 3-3, 4-4 बजते रहेंगे। माँ दहलीज पर बैठकर इंतजार करती रहेगी कि कब मेरा लखते जिगर, मेरा नूरे नजर आएगा। हम सब गौर करें कि हमारा अपने माँ बाप के मुताल्लिक रवैया है क्या, और फिर अंडरस्टूड है कि जब मेरा और आपका अपने माँ बाप के मुताल्लिक ये एटीट्यूड होगा, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, हम ये उम्मीद मानते हैं कि कल मेरी और आपकी औलाद हमारे लिए वो काम, वो कारनामे, वो खिदमत, वो शफकत, वो कैफियत इख्तियार करेगी कि जो होनी चाहिए। आज जो अपनी औलाद की नाफरमानी का रोना रोते हैं, उन साहिबाने ज़र्फ की खिदमत में ये बात अर्ज करता हूं कि हुजूर, जो कुछ आज आपके सामने आ रहा है, ये हकीकत में आपकी जिंदगी का वो रिपीट टेलीकास्ट है कि जो आपने अपने बचपन में, लड़कपन में, जवानी में अपने बाबा के साथ, अपनी अम्मी के साथ किया है। आपके इस नन्हे मुन्ने बच्चे का आपको जवाब दे देना, आपकी बात ना मानना, आपके कहने में ना आना, यहां तक कि आपसे बदतमीजी कर लेना, बदअखलाकी कर देना, और मुआशरा 2 कदम आगे जा चुका, माँ बाप को घर से निकाल देना। बाप गली में सोता है, नुक्कड़ पर सोता है, उससे भी 2 कदम आगे। आपको हैरत होगी कि पाकिस्तान में भी ओल्ड रूम्स कायम हो चुके हैं। आपके शहर कराची में भी बड़े बड़े ओल्ड रूम कायम हैं, जिनमें लोग अपने माँ बाप को चुप करके छोड़ कर आ जाते हैं कि इसका दुनिया में कोई नहीं है, और वो साबित कर देते हैं कि इसका दुनिया में कोई नहीं है, जबकि वो सगी औलाद होती है। और एक बहुत बड़ी तादाद है, नाम नहीं लेता इदारे का, आप समझदार हैं सारे पढ़े हुए। तो जो आज मैं और आप बीज बोएंगे, वो कल को काटेंगे। सच्ची सच्ची बात है। अब आप सोच लो, गौर कर लो, तवज्जो कर लो। ऐ नौजवानों बिलखुसूस, आज तुम्हें इस बात का एहसास नहीं होता, तुम मां के साथ बदतमीजी करके चल पड़ते हो। तुम कमाऊ पुत्र हो तो सोचो तो सही कि तुम्हारा वजूद किसके मरहूने मिन्नत है। आज तुम्हारी अक्ल सलामत है कि तुम अक्लमंद कहलाते हो, तुम चालाक कहलाते हो, तुम होशियार कहलाते हो। दोस्तों में तुम्हारी जहानत के चर्चे हैं। मान लिया तुम बहुत कमाते हो इसलिए तुम्हारे बड़े खर्चे हैं, मगर तुम्हारा वजूद किसके मरहूने मिन्नत है? इसी माँ बाप की। फिर हम थोड़े शादीशुदा हो जाते हैं तो अब माँ बाप हमें दुखने लगते हैं। माँ बाप की दवाई लाने की भी हमारे पास फुर्सत नहीं होती। माँ बाप पर खर्च करना अब हमें महंगा लगने लगता है। और इन तमाम तरकीबों को इख्तियार करने के नतीजे में मुआशरे का वो नासूर बनता चला जा रहा है, वो नासूर बनता चला जा रहा है कि खुदा की कसम, इसका खमियाजा आने वाली नस्लें तो जो भुगतेंगी सो भुगतेंगी, मगर आज की नस्ल भी जो भुगत रही है ना, और जिस तरह माँ की दुआ मकबूल है, माँ की बद्दुआ भी तो मकबूल है। फिर उस माँ के दिल से बद्दुआ निकलती होगी या दुआ निकलती होगी, जिसकी खांसी तुझे अच्छी नहीं लगती, जो बीमार तुझे अच्छी नहीं लगती। ये माँ तेरी गंदगी साफ किया करती थी, तुझे सूखे में लिटाकर खुद गीले पे लेट जाया करती थी, अपने सीने के खून से तुझे सींचा करती थी, 9 महीने अपने पेट में रखकर तेरे वजूद को तकवीयत दिया करती थी, खुद भूखी रहकर तुझे खिलाया और पिलाया करती थी। मगर आज कैसा वक्त आ गया। ऐ मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, रब तबारक व तआला अज़्ज़ व जल मीठे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम के सदक़े हम सबको वालिदैन की कदर करने की तौफीक अता करे। आओ आओ मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ कि रब तबारक व तआला अज़्ज़ व जल के मीठे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की शरीअत मुतहरा में वालिदैन के हुकूक क्या हैं? वालिदैन के हुकूक बहुत ही ज्यादा हैं। इनसे सुबुक दोष यानी बरीउ ज़िम्मा होना मुमकिन नहीं है। चुनाचे एक सुहाबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बारगाह नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज की कि एक राह में ऐसे गर्म पत्थर थे कि अगर गोश्त का टुकड़ा उन पर डाला जाता तो कबाब बन जाता। एक रास्ते में क्या था? ऐसे गर्म पत्थर थे, उसका टेम्परेचर ऐसा हाई था, सूरज की तपश इतनी ज्यादा थी कि अगर गोश्त का टुकड़ा रखा जाता तो क्या हो जाता? वो कबाब बन जाता।
آپ گوشت کو بھی زیادہ جانتے ہیں اور کباب کتنے ٹیمپریچر پر بنتا ہے یہ بھی آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. امیجن کیجئے گا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جناب میں صحابی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ ایک راہ میں ایسے گرم پتھر تھے کہ اگر گوشت کا ٹکڑا ان پر ڈالا جاتا تو کباب ہو جاتا. میں اپنی ماں کو گردن پر سوار کر کے 6 میل تک لے گیا ہوں. کیا میں ماں کے حقوق سے فارغ ہو گیا؟ سنیے سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرے پیدا ہونے میں درد کے جس قدر جھٹکے اس نے اٹھائے ہیں شاید یہ ان میں سے ایک جھٹکے کا بدلہ ہو سکے. ایک جھٹکے کے بدلے کا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمان سنایا ہے اور ہم ایک جھٹکے میں اپنے ماں باپ کو گھر سے نکال دیتے ہیں. ابے بس بہت ہو گئی چپ ہو جا. ارے بڈھی تو بولتی رہتی ہے. ارے ابا بس بہت ہو گیا تمہیں نہیں پتا زمانہ بدل گیا ہے. تو اپنے ابا کو بتائے گا زمانہ بدل گیا ہے. ارے ابا کی گود میں تو نے زمانے کو دیکھا ہے آج تو ابا کو بتائے گا کہ زمانہ کیسا ہو گیا. اپنے ماں باپ کو بتاتے ہیں کیسے جینا ہے. ابا پھوپھی کے جانے کی ضرورت نہیں ہے بس میں نے کہہ دیا آج سے نہیں جانا. ابا منہ تک رہا ہے اس کا میں ابا ہوں یہ میرا ابا ہے. ابا کہہ دیا نا چچا کے بعد نہیں جانا. بحیثیت مسلمان کے بحیثیت اپنے باپ کی اولاد کے اپنے ماں کے جگر کے ٹکڑے ہونے کے ذرا ایک لمحے کے لیے احساس تو کرو کہ ایک گوشت فروش وہ تھا جسے مولا عز و جل نے جناب موسیٰ کا پڑوسی بنا دیا. ایک شخص وہ تھا جو مصطفیٰ کی زیارت کرے اور کوئی مصطفیٰ کی زیارت سے محروم ہو جائے. اور میں انسان بھی ہوں مسلمان بھی ہوں ماں باپ کی نعمت بھی میرے پاس ہے ایمان کی دولت بھی میرے پاس ہے. میں ذرا سوچوں تو صحیح کہ وہ کون کون سے نیک اعمال ہیں جنہیں میں اختیار کرتا ہوں اور کون کون سے وہ برے افعال ہیں جو میری ذات کے اندر پائے جاتے ہیں. دل دکھانا چھوڑ دو ماں باپ کا اس میں ہے بھائی خسارہ آپ کا. اس میں کیا ہے آپ کا خسارہ ہے. آپ کہو کہ آج تو زبردست گاہک لگا آج تو اتنے جانوروں کا سودا ہو گیا. خدا کی قسم دنیا بھر کے جانور تو کاٹ لے اس دھندے سے تو کما لے. تو آج 1000 پتی مولا تجھے لکھوں پتی بنا دے. تو لکھوں پتی مولا تجھے کروڑوں پتی بنا دے. تو کروڑوں پتی مدت مولا تجھے ارب پتی بنا دے. مگر خدا کی قسم اگر تیرے ماں باپ تجھ سے ناراض ہیں تو یہ کروڑ پتی ہونا تیرے کسی کام کا نہیں ہے. اور تو بظاہر کوئی چیز نہ پا سکا بظاہر کچھ نہ پا سکا مگر تیرے ماں باپ تجھ سے راضی. تو محروم نہ رہا تو کامیاب ہو گیا تو سرفراز ہو گیا جو جیت گیا. کیونکہ غربت گالی نہیں ہے. غربت گالی اگر غربت گالی ہوتی غربت کوئی بری چیز ہوتی تو کبھی بھی میرے مصطفیٰ کے قدموں میں حاضر نہ ہوتی کبھی بھی مولا علی کے قدموں میں حاضر نہ ہوتی کبھی بھی سیدہ زہرا کے قدموں میں حاضر نہ ہوتی. آپ نکالو اہل بیت کی ہسٹری. پیار کرنے والے ہونا مصطفیٰ کریم سے محبت کرنے والے ہونا اصحاب کریم سے محبت کرنے والے ہونا. دیکھو ابو ذر غفاری کی ہسٹری کو اٹھا کر دیکھو صہیب رومی کی ہسٹری کو اٹھا کر دیکھو بلال حبشی کی ہسٹری کو اٹھا کر دیکھو ابو ہریرہ کی ہسٹری کو نکال کر دیکھو سرکار نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر رہنے والے اصحاب صفا کی ہسٹری اٹھا کر دیکھو. غربت ان کے قدموں میں رہتی تھی مگر جیسے یہ جیتے ہوئے تھے ایسا کوئی جیتا ہوا کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی ایسا جیتا ہوا. یہ غربت کی غربت تھی. غربت کی ایسی قربت تھی کہ یہ تربت تک ساتھ گئی ہے. سمجھ گئے میری بات کو؟ غربت کی ایسی قربت تھی کہ تربت تک ساتھ گئی ہے. تربت سمجھتے ہیں؟ قبر تک ساتھ گئی. تو غریب ہونا تکلیف دہ نہیں ہے ماں باپ کا نافرمان ہونا تکلیف دہ. جن ماں باپ کو چھوڑ کر تو کروڑ پتی بننے چلا ہے نا تو اصل میں جیتنے نہیں چلا تو ہارنے چلا. ماں باپ کو راضی کر لے پھر اس کے حلال کمانے کی طرف بڑھ. انشاءاللہ دیکھ ماں باپ کی دعا سے تجھے کیا نہیں ملتا وہ ملے گا انشاءاللہ عز و جل کے. دنیا میں بھی تو کامران ہوگا اور آخرت میں بھی سرفراز ہوگا انشاءاللہ. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ہم سب کو میٹھے محبوب کے صدقے اپنے والدین کی خدمت کا جذبہ عطا فرمائے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں یہ دعوت اسلامی کا میٹھا پیارا سوہنا مدنی ماحول ہم سب کو ایسی ہی پیاری پیاری باتیں سکھاتا ہے.
दावत इस्लामी आपसे कुछ नहीं चाहती। आपसे क्या चाहती है आपको मालूम है? दावत इस्लामी आपसे आपकी दुनिया और आखिरत की कामयाबी चाहती है। आपसे क्या चाहती है? आप दुनिया में भी कामयाब हो जाएं और आखिरत में भी। बस यही दावत इस्लामी चाहती, और कुछ नहीं चाहती। कुछ नहीं चाहती दावत इस्लामी। इसके अलावा कोई गरज, कोई गायत है ही नहीं। दावत इस्लामी आपकी खैर खा है। दावत इस्लामी यही मीठा प्यारा सोहना दर्श देती है। यही चाहती है कि हम दुनिया में बहुत थोड़े टाइम के लिए आए, बहुत थोड़े टाइम। अमीर अहले सुन्नत क्या फरमाते? फरमाते घर जहां में 100 बरस तू जी भी ले। कितने बरस? कितने बरस? घर जहां में 100 बरस तू जी भी ले, कब्र में तन्हा कयामत तक रहे। कब्र में कहां तक रहेगा? कयामत। जो आज मरा है वो भी कब्र में पड़ा है, जो कल मरा था वो भी कब्र में पड़ा है, जो परसों मरा था वो भी कब्र में पड़ा है, जो 1 हफ्ते पहले मरा वो भी कब्र में पड़ा, जो 1 साल पहले मरा वो भी कब्र में पड़ा, जो 50 साल पहले मरा था वो भी कब्र में पड़ा, जो 100 साल पहले मरा था वो भी कब्र में पड़ा, जो 1000 साल पहले मरा था वो भी कब्र में पड़ा, जो 10,000 साल पहले मरा था वो भी कहां? अब जो आज मरा है वो भी कब्र में है। 60-70 साल की जिंदगी के लिए क्या नहीं करते? झूठ हम बोले, गीबत हम करें, चुगली हम खाएं, वायदा खिलाफी हम करें, गाली गलौच हम करें, फिल्में ड्रामे हम देखें, गाने बाजे हम सुने, बेपर्दगी हम करें, बदतमीजी हम करें, बद अखलाकी हम करें, बदलिहाजी हम करें, बेमुरवती हम करें, कम नापतोल हम करें, और जो कुछ आपकी फील्ड में उससे हटकर सूद का धंधा हम करें, रिश्वत का लेन देन हम करें, और न जाने क्या 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 हम नहीं करते। किसके लिए? दुनिया के 60-70 बरस इज्जत से गुजर जाए, कॉटन का सूट पहनकर बैठूं जहां बैठूं, लोग रिस्पेक्ट करेंगे, हाजी साहब अच्छी है, माशाल्लाह, अरे हाजी साहब की क्या बात है, वाह भाई सुभान अल्लाह। इसीलिए, और हकीकतन क्या है आप स्कोर करें। 60-70 बरस की उम्र के लिए क्या नहीं करते, क्या नहीं करते। मगर मेरा सवाल है, ऐ समझदार लोगों मुझे बताओ, आखिरत की लामुतनाही जिंदगी के लिए, ना खत्म होने वाली जिंदगी के लिए, अनएक्सपायर्ड लाइफ के लिए, उस आखिरत के लिए किया क्या है? आखिरी बात अर्ज करता हूं। मौला कायनात कूफा के मिंबर पर जलवा फरमाए, मौला अली मुश्किल कुशा, इमाम गजाली ने इस बात को इहया उलूम में लिखा। फरमाते मिंबर पर बैठे, आपने फरमाया हैरत लोगों पर, मौला कायनात फरमाए हैरत लोगों पर, इनके पास निजात का नुस्खा है फिर भी हलाक हो जाते हैं। जिस तरह मिसाल को मुझे प्यास लगे, पानी मेरे पास है, मैं फिर भी प्यास से मर जाऊं, लोग क्या बोलेंगे? बेवकूफ। मुझे भूख लग रही है, खाना मेरे पास है, फिर भी मैं भूख से मर जाऊं, लोग क्या बोलेंगे? बेवकूफ। एसी मेरे घर में है, हवादार पंखा मेरे पास है, मैं फिर भी गर्मी के मारे मर जाऊं, लोग क्या बोलेंगे? समझ गए? लोगों के पास क्या है? नजात का। मैं आपको वो प्रिस्क्रिप्शन देकर जा रहा हूं, वो बात बताकर जा रहा हूं, खुदा की कसम, इसे जहन की गिरा में बांध लो, कल्ब में बसा लो, तवज्जो फरमा लो, देखो कैसा करम होता है। मौला फरमाते रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, लोग बड़े अजीब हैं, इनके पास नजात का नुस्खा है फिर भी हलाक हो जाते हैं। लोगों ने कहा हुजूर ऐसा कौन सा नुस्खा है जो है भी फिर भी लोगों की हलाकत? आपने फरमाया क्यों नहीं कहते, तवज्जो कीजिएगा, क्यों नहीं कहते अस्तगफिरुल्लाह? क्या नहीं कहते? बोलो क्या नहीं कहते? अस्तगफिरुल्लाह। कि जिसने अपने मौला की जनाब में एक मर्तबा कहा कल्ब की गहराई से अस्तगफिरुल्लाह, ऐ अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, वो शर्मिंदा हुआ अपने मौला की जनाब में, उसके मुंह से निकला अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल उसके अगले और पिछले सब गुनाहों को माफ फरमा देगा, चाहे समुंदर के झाग के बराबर हो। कितने गुनाह? समुंदर का झाग। समुंदर देखा है कराची वालों? किसने देखा है? समुंदर पर झाग भी देखा है? उस वक्त आप जाग रहे होते हो जब समुंदर पर झाग होता है। जब समुंदर पर झाग होता है उस वक्त आप जाग रहे होते हो। आप में से कोई काउंट कर सकता है समुंदर पर झाग कितना है?
مولا کائنات کیا فرما رہے ہیں؟ کیوں نہیں کہتے استغفر اللہ؟ کیا نہیں کہتے؟ استغفر اللہ، اللہ تمہارے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دے گا، چاہے کتنے ہو، سمندر کے جھاگ کے برابر۔ تو میرا مولا اتنا کریم، اتنا رحیم، اتنا عظیم، اے اللہ کے بندے پھر تو اللہ کی نافرمانی کرے، پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی حکم عدولی کرے، پھر تو اس کی بارگاہ میں 5 وقت سجدہ ریز نہ ہو، پھر تو اس کی عطا کی ہوئی نعمت والدین کی خدمت نہ کرے، پھر تو لقمہ حلال کی طرف التفات نہ کرے، تیری توجہ حرام کی طرف ہو، تو اپنے بچوں کا حرام سے پیٹ بھرے، تیرا بچہ حلال لقمے کو ترسے۔ ذرا غور کرو، ذرا غور کرو۔ آؤ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ آج کے بعد گناہ، نیت کرتے ہیں انشاءاللہ آج کے بعد گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد